السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سیاست کے بے رحم سٹیج پر جب بیانیے فرسودہ اور کردار تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں تو اقتدار کا ہر کھیل ایک تماشا بن جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج ایک بار پھر گلگت بلتستان کی پرفضا وادیوں میں کھڑے تھے، جہاں انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل پر بات کرنے کے بجائے ان سے الٹا گلا کیا اور وہی پرانا سوال دہرایا کہ مجھے کیوں نکالا۔ 9 سال بیت گئے، وقت بدل گیا، اقتدار کے ایوان بدل گئے، وفاداریوں کے معیار بدل گئے، مگر تاریخ کی سوئی آج بھی جولائی 2017 کی اسی ایک نقطے پر اٹکی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پینما پیپرز کیس میں عدالتی نااہلی کا وہ پروانہ جس نے اسلام آباد سے لاہور تک جی ٹی روڈ کے سفر کو ایک احتجاجی تحریک میں بدل دیا، وہ سفر جہاں شہر شہر گلی گلی کوچہ کوچہ صرف ایک ہی سوال گونجتا رہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس ایک سوال کے گرد پاکستان کی سیاست نے کئی ہولناک کروٹیں لی۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے وفاق اور پنجاب میں، شہباز شریف کی حکومت نے اپنے اقتدار کا آخری سال پورا کیا، مگر اس پورے دور میں نون لیگ کا بیانیہ ترقی کے منصوبوں پر نہیں، صرف ایک جاندار جملے پر سانس لیتا رہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر وقت بدلا، عمران خان کی حکومت بن گئی جو 3 سال 7 ماہ تک ملک پر راج کرتی رہی۔ اسی دوران نواز شریف کو جیل یاترا کرنی پڑی، جہاں وہ بیمار ہوئے تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی جمع کروا کر علاج کی غرض سے ایئر ایمبولنس میں سوار ہو کر لندن چلے گئے، جہاں تقریباً 4 سال تک علاج کروانے کے بعد بھی ان کا ذہن اسی ایک نقطے پر اٹکا رہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت قائم ہوئی اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ لندن میں 4 سالہ قیام کے بعد جب قائد کی وطن واپسی ہوئی تو ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک کی سہولت ملی، پاکستان آمد سے پہلے ہی عبوری ضمانتوں کا تحفہ ملا اور مینار پاکستان پر امن کے کبوتر بھی اڑائے، لیکن ان تمام تر شاہانہ رعایتوں کے باوجود دل کا غبار کم نہ ہوا اور لندن فلیٹس کے رازوں کو پسے پشت ڈال کر پھر بھی یہی پوچھا گیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ناظرین، نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد صرف اگلے 2 ماہ میں عدالتوں میں چلنے والے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس جیسے مقدمات برف کی طرح پگھل گئے۔ حالانکہ وہ لندن فلیٹس کس کے ہیں، یہ سوال مقدمات سے بری ہو کر آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ پھر آیا 8 فروری 2024 کا وہ الیکشن جہاں مبینہ طور پر فارم 47 کے جادوئی کمال سے سجی نون لیگ کی حکومت وفاق میں بنی اور پنجاب کے تخت پر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز براجمان ہو گئی۔ لیکن اقتدار کی اس معراج پر پہنچ کر بھی جب نواز شریف اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں تو مسکرا کر وہی پرانا سوال دہراتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب آپ اس کو حالات کی ستم ظریفی کہیں یا کچھ اور، مسلم لیگ نون جو پارٹی خود نواز شریف کے نام پر قائم ہے، جس کی حکمرانی نگراں سیٹ اپ کے 6 ماہ نکال کر اپریل 2022 سے مسلسل اس ملک پر قائم ہے، اس کے سربراہ کو آج تک اپنے اس ایک سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ناظرین، گزشتہ 9 سال کے جمہوری دور کا موازنہ کیجئے تو صرف ایک طرف تحریک انصاف ہے، جسے عام انتخابات میں انتخابی نشان چھین کر بلے کے بغیر میدان میں اترنا پڑا، جس کا کپتان تقریباً 3 سال سے جیل میں قید ہے، جو میڈیکل گراؤنڈ پر اپنے ہی ملک میں ہسپتال منتقل نہیں ہوا، اور دوسری طرف نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے جو تمام مسلطوں کے سائے میں 4تھی بار اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئی، مگر وہ آج بھی مکمل حکومتی پروٹوکول کے ساتھ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر قوم سے یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ آج 9 سال بعد جب گلگت بلتستان کے انتخابی میدان میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو غیر اعلانیہ طور پر انتخابی مہم چلانے کی اجازت تک نہیں، وہاں کے غیور اور باشعور ووٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اگر نواز شریف دیس نکالے کی دہائی دیں تو اس کھلے تضاد کا جواب آخر کون دے گا؟ کیا کل کو اقتدار کی بساط الٹنے پر شہباز شریف بھی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر یہی سوال دہرائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ تکرار کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے۔ اس ملک کی تاریخ میں صرف ایک بار آزادانہ اور صاف شفاف الیکشن یا کوئی براہ راست ریفرینڈم کروا لیا جائے، جہاں عوام خود بیلٹ پیپر پر مہر لگا کر بتائیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا، عمران خان کو کیوں نکالا، یا ان سے پہلے والے حکمرانوں کو کیوں نکالا، تاکہ اس قوم کی جان ہمیشہ کے لیے اس رٹے رٹائے پرانے جملے سے چھوٹ جائے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس تمام صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ عام انتخابات اور سسٹم کی تمام تر سپورٹ نے نواز شریف کی جماعت کو 4تھی بار ایوان اقتدار تک پہنچایا،
تو اب وہ کس سے مجھے کیوں نکالا کا سوال کر رہے ہیں؟ کیا نواز شریف کا یہ سوال واقعی عوام کے لیے ہے؟ یہی سوال آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. اپنے پینلسٹ کے انٹروڈکشن کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر صدیق صاحب. ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب اور رائے ثاقب صاحب. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے کوثر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, نواز شریف صاحب کا گلہ آج 9 سال کے بعد بھی وہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی گلہ عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. یہ نواز شریف صاحب کے پاس واقعی اس کا جواب نہیں ہے کہ انہیں کیوں نکالا, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کبھی مستقبل میں ہمارا دوبارہ کوئی ایک وزیر اعظم یہی سوال دہرا رہا ہو کہ بھائی جان مجھے کیوں نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منصور, یہ بات کرنے سے پہلے میاں صاحب مخاطب ہوئے وہاں پہ جو اجتماع تھا, جی ان سے یہ سوال کیا کہ یہاں جی بی کے اندر اگر پی ایم ایل این کے سوا کسی نے کوئی اینٹ بھی لگائی ہے تو مجھے بتائیں. جب یہ سوال ہوئے پھر لواری ٹنل کا حوالہ دیا گیا. وہاں پہ لوگ 8-8 گھنٹے کا سفر کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں سالانہ سینکڑوں اموات ہوتی تھی. تو یہ سوال کرنے کے بعد جب میاں صاحب نے کہا پھر مجھے کیوں نکالا, پہلا یہ تھا, پوری تفصیل یہ تھی. اور سوال کیوں نہ کرتے؟ جو شریک جرم لوگ ہوتے ہیں, جو موجد جرم لوگ ہوتے ہیں, سوال ان سے ہوتا ہے. میاں صاحب کا یہ سوال ہمیشہ سے ہے. میں 3.5-4 سال ان کے ساتھ لنڈن آفس کے اندر ہوتا تھا, یہ وہاں بھی سوال ہمیشہ ہوتا تھا. جب بھی ملک کی ترقی کی بات ہوگی, نواز شریف سکردو ایئرپورٹ اتریں گے, ٹوٹے ہوئے روڈ دیکھیں گے. جس نواز شریف نے اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا, جس نے اس ملک کو موٹر ویز دیں, جب وہ یہ حال دیکھتا ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا تھا. بھائی جب ملک کا مطلب آج ہم روتے ہیں پیٹرول کی پرائسز کو, آٹا دال چینی کی قیمتوں کو, تو موازنہ کریں اس دور کا اور بعد کے ادوار کا, تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ زمانے سے نہیں. نواز شریف کو کس نے نکالا؟ بھائی یہ سوال شریک جرم موجد جرم افراد, میں یہ کیوں کہتا ہوں, کون ہے وہ کون افراد تھے جنہوں نے لنڈن پلان ترتیب دیا تھا. طاہر القادری کو لنڈن میں بٹھا کے ایک دھرنا دیا گیا تھا. وہاں سے نواز شریف کو ملک ریاض جیسے ایک بزنس مین سے پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس جا کے کہا تھا کہ بھائی اس باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے, کیونکہ ہم نے عمران خان, میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب وہ پھر افراد, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو جسٹس لوگ تھے ان کو جا کے دھمکایا کہ باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے. پھر وہ کون افراد تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 2-4 ایم این اے ایم پی ایس تو میری جیب میں ہوتے ہیں, جب چاہوں ان سے ریزائن لے لوں. تو پھر سوال تو نواز شریف کا انہی افراد سے بنتا ہے, اور ان افراد کو پوری قوم جانتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں نام لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بیٹھ کے بھائی نام, اگر ثاقب نثار کا تو نام لیا میاں صاحب نے, بابا ڈیم کہہ دیا, فیض حمید اپنے جرم کی پاداش میں, ایک جرم کی پاداش میں, باقی معاملات اس جرم کی پاداش میں اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. وہ ٹاپ سٹی والا معاملہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ نہیں کہا گیا کسی میڈیا ٹاک کے اندر کہ ہم ابھی تک وہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ آرمی چیف اس وقت کے, ان کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے, ان کی تعیناتی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کو یہ کہتے ہیں ہم تو بے گناہ ہیں, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو وہ افراد اس کے اندر موجود تھے. تو میاں صاحب کا سوال انہی افراد سے بنتا ہے. جب وہ ترقی کا پہیہ رکتے ہوئے دیکھیں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں وہ بنا کے گئے تھے آج ٹوٹ پھوٹ کا تباہی کا شکار ہیں, تو وہ سوال کریں گے. کوثر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس چیز کو 9 سال تک جتنی مرضی دفعہ سوال کر لیں, جواب بھی آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے, آپ نے ہی نکالنا ہے. باقی عوام نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے بیانیے میں ایک اور بات کی کہ میں بلکہ اس کا جواب ضرور دوں گا, کیونکہ قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ایک عرصے تک کہ عمران خان بڑا ایماندار شخص ہے, وہ کرپٹ مافیا سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئے گا, وہ $200 ملین ادھر. میں نے کہا ذکر کیا, مطلب آپ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ ایون فیلڈ کا جواب نہیں دیا گیا, رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا گیا. تو آپ کی اور پوری قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 65 ملین پاؤنڈ جو قوم کا خرچ ہوا برطانیہ کے اندر, شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ جاتے تھے, ایون فیلڈ کے حوالے دیتے تھے, اور وہاں کی عدالتوں نے جب کلین چٹ دی نواز شریف کو, اس کا ذکر کیوں کوئی نہیں کرتا بھائی؟ تو پھر آپ رسیدیں مانگنے کے لیے گئے تھے نا. آپ سمپل آپ جواب دے دیں. میں یہی جواب دے رہا ہوں. کون تھا کاوے موسوی؟ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ منصور کون تھا کاوے موسوی؟ آپ بتا دیں نا بھائی. ان کے ہیں جنہوں نے جواب دیا برطانوی عدالتوں میں, ان کے ہیں جنہوں نے برطانوی عدالتوں میں. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نواز شریف کے ہیں نا, حسن نواز کے ہیں نا. یہ حسن نواز کے بھائی, حسن نواز شریف کے ہیں, انہوں نے جواب دیا کورٹس میں برطانوی عدالتوں میں, یہ نہیں دیا. یہ فلیٹس نواز شریف کے. بھائی میں جو آ رہا ہوں, آپ میرے منہ میں الفاظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی ان رازوں سے پردہ, میں رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہوں. راز یہ تھا کہ کاوے موسوی جیسی ایک براڈ شیٹ کمپنی کو وہاں پہ ہائر کیا گیا کہ انویسٹیگیٹ کرے وہاں پہ جو شریف خاندان کی تمام جائیداد. سوال ہی نہیں کر رہا. بھائی یہ سوال تھا نا, رازوں سے پردہ اٹھا. نہیں, میں یہ تو آپ نے کہا رازوں سے سمپل سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ کس کے
اپارٹمنٹس ہیں بھائی جو رہ رہے ہیں ان کے اپارٹمنٹس ہیں. کون رہ رہا ہے مجھے نہیں پتا نا. آپ آپ نے یو کے میں کام کیا ہوا ہے نا. بھائی شریف خاندان وہاں پہ رہ رہے ہیں. میں کسی ماضی کے پی ایم ایل این, میں کیونکہ 14 سال تو صحافت کی اور 22 سال سے وہاں پہ ہوں, تو آپ سے مجھے تو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بلیک منی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا. برطانیہ کے اندر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. وہاں پہ HMRC جو ہے وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ دکان لیا, یہ مکان لیا, یہ کوٹ لیا, اب آپ کو پتا ہے, کہاں سے لیا. آپ کو پتا ہے بالکل ایک لیگل طریقے سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی میاں شریف کے حوالے سے. فیکٹری بیچی جاتی ہے, وہاں پہ پیسے لے جائے جاتے ہیں. جواب کی جہاں تک بات ہے اس وقت جواب کوئی بھی دیا جاتا شریف خاندان کی طرف سے. یہ طے تھا کہ ان کو اس معاملے میں پھر اقامہ تک بات کیوں آئی, ان کو نکال کے عمران خان کو قوم پہ مسلط کرنا تھا, RTS بٹانے تھے. وہاں پہ تو جواب ان کا کوئی, جہاں پہ JIT بنائے گی منصور, اس کے اوپر نگران جج نہیں بٹھائے گئے. وہ کون تھا واجد ضیاء, وہ کون سی فرم تھی یو کے سرکار کس نے بٹھایا بھائی مجھے کیوں نکالا کا سوال میاں نواز شریف نے آج کیا, تو پھر تاریخ کے اور آگ سے پردے اٹھانے خود ہی پھر اٹھیں گے سارے. خود ہی سرچ کریں. یہ نہیں خود ہی کیوں سرچ کریں, میں نے ثاقب نثار کا نام لیا, میں نے فیض امیر کا نام لیا. گجرانوالہ جلسے کے اندر میاں صاحب کا مخاطب ہو کے کہنا کہ باجوہ صاحب, فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. اور پھر کیا کیا میاں صاحب جواب مانگ رہے ہیں نا بھائی. اس سے کیا نواز, اب وہ آج جس طرح علیمہ خانم نے کہا کہ جج ڈوگر تم جاؤ گے کدھر ریٹائرمنٹ کے بعد, دیکھ لیں گے تمہیں. ہم یہ دھمکیاں تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے میاں صاحب, یہ دھمکی تو نہیں دے سکتے. ہم سوال کر سکتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. اظہر صدیق صاحب, یہ گلہ جو ہے نواز شریف صاحب کا بھی ہے, یہ عمران خان صاحب کا بھی ہے, دونوں کے اپنے اپنے گلے ہیں. عمران خان صاحب کے بھی یہ گلہ ہے نا کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کی کنسپریسی تھیوری کچھ اور کہتی ہے, وہ امریکی سائفر کا بھی ذکر کرتی ہے, پھر خیر اس سے بھی ہٹ گئے تھے. لیکن اس سسٹم کے اندر اس کا جواب کب ملے گا, کیونکہ بار بار پولیٹیشین ایک ہی سوال کرتے ہیں. اچھا میں ذرا منصور بھائی, میں سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں. نگاہ اسٹیبلشمنٹ جدھر بھی اٹھ گئی, سیاست کی بساط پھر ادھر ہی بچ گئی. نہیں بات کرنا چاہتے تو کیا رجا ہے, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب تو 3.5 سال کا دور ہے نا. میں نے تو پوری ہسٹری پڑھی ہے. جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں سپریم کورٹ میں نے بحث کی ہے, 63A کے حوالے سے میں ہسٹری اٹھا کے لایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے کے دور میں سے پہلے 3 وزیر اعظم آئے, چندریگر, نون اور تیسرے وزیر اعظم ایک ہٹا دیے گئے تھے. ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تاریخی طور پر, میں نے چیزیں پڑھی ہیں, فیصلہ یہ کیا کہ جناب کسی وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جائے گا, 10 سال نہیں ہونے دیا. اور یہ جو لے کے آئے تھے نا جنگ چھانگا مانگا کی سیاست کے بعد 63A, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, یہی تو کانسیپٹ تھا. چھانگا مانگا کی سیاست کے دور میں اب کسی دن آ جائیں, کوئی ایک JIT یہ بھی بنا لے, یہی بنا لیں, آج کل ہی بنا لیں, سمجھ آ جائے گی بات آپ کو. اب میں تاریخ کے تناظر میں آپ کے سامنے, مجھے کیوں نکالا میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نکالا. اچھا. پاناما کے پیپرز میں ڈیٹیل آئی. I was the first person in April 2017 میں, جب میں نے نیب میں درخواست دی. میں کہ ان کے ایسٹس کی ڈیٹیل ہے, لیٹس انکوائر اٹ. کچھ نہ کیا, میں ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ سے DB میں آیا, DB سے لارجر بینچ بنا, پھر سپریم کورٹ میں آیا. جیسے ثاقب نثار صاحب کا کیس سے کوئی تعلق نہیں, میں ایک ایک پروسیڈنگ آپ کو ڈیٹ وائز بتا سکتا ہوں. اچھا. کوسچن بڑا یہ ہے کہ 62(1)(f) جو ہے نا سر, اظہر صدیق نے نہیں ڈالا, یہ ان پارلیمنٹ نواز شریف صاحب نے ڈالا 62(1)(f) جو صادق اور امین نہیں ہے. صادق اور امین کو ہم لے کے چلے گئے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صادق اور امین ہے کیا, سچائی کیا. ایک آج آپ مجھے دبئی کا نا اقامہ لکھا کے دکھا دیں, ویسے ہی دبئی کا اقامہ لینا, اگر ملازم ہے نا تو تنخواہ لینی ہے, تنخواہ لینی ہے تو اکاؤنٹ میں تنخواہ نہیں. ٹھیک. آپ جب ڈکلیئر نہیں کریں گے اپنے میں کہ بھائی میں تنخواہ یہاں لے رہا ہوں, میں ایسا کر رہا ہوں, تو اور صادق امین اور ہونا کیا, عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے نا اس بات. نواز شریف نے تنخواہ لی تھی, کچھ ایسا تنخواہ لی, کچھ ایسا تنخواہ نہیں لی سر. بالکل چلے ریسیو ہوئے تھے سر. میں پھر بتانا چلوں, چلے میں آپ کے پاس ملازم ہوں منصور صاحب, میں آپ کے ساتھ ملازم ہوا 10,000 مہینے پہ. ٹھیک. 10 مہینے میں نے تنخواہ نہیں لی. ٹھیک. تو کیا میں ملازم ختم ہو گیا آپ کی, میری تو تنخواہ دینی ہے آپ نے. اچھا. یہ جو ہم جو بیوقوف بناتے پھر نا سسٹم کو ذرا سمجھنا ہے اس بات کو. پیسے لیں گے تو ڈکلیئر کریں گے نا, پیسے آئے نہیں. سوال یہ نہیں ہے, کوسچن بڑا سیدھا ہے. ہم نے ٹیکنیکلٹی میں چلے جائیں گے. میرا صرف ایک بیسک سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا بالکل صحیح نکالا,
اور عمران خان صاحب کو نکالا تو بالکل ٹھیک نکالا. دیکھیں میں اب آپ کے سامنے میں یہ بھیا آپ نے وہ نکالا ہے نا اس کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, تو ٹھیک نکالا, وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ٹھیک نکالا, اس کے ٹھیک نکالا, وہ ہو بھیا آپ کے پاس میجورٹی تھی, لانے والے لائے, سارے کو پتا ہے تو ٹھیک نکالا. میں اور کیا کہہ رہا ہوں, آپ ذرا غور کریں اس بات پر. ٹھیک ہے, اسی چیئر کے اوپر خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے. اگست 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی, بڑا چھوٹ ڈالا ہوا ہے آر ٹی ایس کا. آر ٹی ایس اس لیے بٹھایا تھا کہ عمران خان میجورٹی نہ لے سکے. اچھا, اور یہ جو ہے اب کیا ہوا, کس نے بٹھایا تھا جی, کس نے بٹھایا تھا, انہی لوگوں نے. کس نے اسٹیبلشمنٹ کا, میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ. اور کون تھے 2018 میں عمران خان صاحب کو نمبر اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں, اس کا ثبوت کیا ہے, ثبوت لے لیں. اسٹیبلشمنٹ نے کیا جی بالکل, اس کا ثبوت لے لیں. تو وہ باجوہ صاحب نے کیا. اب باجوہ صاحب جنرل فیض تھے, جنرل فیض اور باجوہ صاحب نے بالکل تھے عمران خان صاحب کے نمبر کم کر. اچھا, اس کا ثبوت کیا ہے. نہیں ایک منٹ, جی بالکل, وہ بات اس لیے ختم ہو جاتی ہے, یہ آپ کی بات اس لیے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس 3.5 سال کے دور کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ بہتر جمہوری جنرل دیکھا ہی نہیں. اب دیکھیں نا, میں نے اس سے زیادہ بہتر اچھا جنرل دیکھا ہی نہیں. ڈسکشن کیا, میں حقائق سے بات کروں گا. آر ٹی ایس بٹھایا اچھا اگست 2018 میں, اپریل 2019 میں خواجہ آصف یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب باجوہ کا رابطہ ہو گیا تھا ہم سے, جنرل فیض حمید کا رابطہ ہو گیا تھا. اور آپ نے پھر دیکھا کب, نومبر 2019 میں وہ پلے لیٹس بیٹھے, رپورٹیں, وہ فیصل واڈا کہتا ہے, میں نہیں کہتا. اچھا, اس میں بھی نا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. یہ والی جو خواجہ آصف صاحب والی آپ کو بات کر رہے ہیں نا, کل کو مثال کے طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ اگر کبھی چلی گئی, ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے چلی جائے, آپ کو پتہ ہوگا کیا, ایک دن آئے گا کہ محسن نقوی صاحب یا نون لیگ والے علی امین گنڈا پور کا نا ایک وہ بیان چلائیں گے جس میں وہ کہیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی کوشش عمران خان کو رہا کرنے کے لیے محسن نقوی نے کی ہے نا, آج تک کسی نے بھی نہیں کی. محسن نقوی کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب آپ لوگوں کے لیے اتنی فیور کیوں دے رہے ہیں؟ پہلی تو بات بڑی واضح طور پر ہے, میں ڈینائی کرتا ہوں اس بات کو. کس بات کو؟ محسن نقوی کو. علی امین گنڈا پور جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا. مجھے کوئی ایک ثبوت دکھا دیں اس بات کا. بھئی اگر محسن نقوی کر رہا تھا, ایک عمران خان سے ملاقات ہو سکی کہ جیل کے اندر, اظہر صدیق بیٹھا آپ کے سامنے, آخری ملاقات 19 ستمبر 2024 کو 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے میری. اس کے بعد آج تک ملاقات ہوئی. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو, ذرا فرق سمجھا دوں آپ کو. جب آپ نے یہ ٹیکس کی زبان میں بھی ہے, ویسے بھی ہے, تنخواہ نہیں لیا آپ نے, وہ ریسیویبل ہے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اس لیے آپ صادق اور امین. اب دوسری بات آئیں, یہ جو ایون فیلڈ اس کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے ثبوت سے بات کروں گا. میاں شریف صاحب کی نا 1992-93 کی آج بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, 9,41,211 روپے آمدن سی, ٹیکس پہ لگا, انہوں نے کہا جی 50 لاکھ کر دیں. انہوں نے اس کا ریفرنس فائل کیا اور وہ سیٹسائیڈ ہو کے 9,92,211 میاں شریف کے پاس آج تک کروڑوں روپے کے پیسے ہی نہیں تھے. کیا بات کر رہی جو پیسہ فائل کیا, جگہیں خریدی آپ نے بیٹھ کر. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو. لائے انکم ٹیکس ریکارڈ لے کے میاں شریف کا, نواز شریف کا لے کے لائے سامنے, پتہ چل جائے گا آپ کو. عمران شفقت صاحب, میں دوبارہ وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم چلے گئے. سوال یہ سر, اس ملک کا ہر وزیر اعظم یہی سوال کر رہا ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, لیکن جواب ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن دوبارہ اپنے آپ کو اسی سچویشن میں لے کر آتے ہیں جہاں پہ پھر 4-5-6 سال کے بعد پھر یہ یہی سوال کر رہے ہوں گے کہ جناب مجھے کیوں نکالا. مجھے تو کبھی لگتا ہے شہباز شریف صاحب بھی ایک دن یہی سوال کر رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ میر کا شعر ہے نا, میر بھی کیا سادہ ہیں, ہاں بیمار ہوئے جس کے سبب, تو وہ وہی معاملہ ہے. اسی تار کے لونڈے لپاڑے سے دعا لیتے. ایک تو آج آپ نے بڑا انقلابی سا جو ہے وہ اپنا ابتدائیہ بھی بیان کیا اور جو پروگرام کی بنیاد رکھی, تو وہ میں سوچ رہا تھا پروگرام چلنا ہے کہ بس اسی آپس کی گلاں کرنی ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ووٹ کاسٹ کرنا, ووٹ ڈالنا ایک معاملہ ہے اور ووٹ کو کاؤنٹ کرنا ایک معاملہ ہے. یہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک بنیادی فالٹ ہے. جب تک یہ پاکستان کے سیاستدان اس میں کوئی شفافیت نہیں لے آتے تو پھر یہ اپنے اپنے بندوبست ہیں کہ جب آپ کی لائن سیٹ ہو جائے تو پھر آپ چپ ہیں, پھر آپ سب اچھا ماحول ہے. ادھر بلتستان میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میں وہی بات کر رہا ہوں, وہی نظر آ رہا ہے, وہی ہے. لیکن میاں صاحب کا آج کا اگر آپ نے لب و لہجہ دیکھا ہو اور جو آپ نے پہلے پرانے چلائے ہیں اس میں تلخی زیادہ تھی. آج شکوہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے, شکوہ نہیں. میرا تو ایک مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 9 سال کے بعد میاں نواز شریف یہ سوال کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے,
وہاں جنید اکبر جو ہے خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, سلمان اکبر راجہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے جی مجھے کیوں نکالا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر سیاستدان ہی وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. تو نہیں یہ کہتے رہیں گے. آپ نے جو اپنے جس ہنچ کا ذکر کیا ہے کہ کل کو شہباز شریف صاحب بھی یہ والی بات کر دیں, وہ بھی باتیں بڑی چل رہی مارکیٹ میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا پہاڑا جب تک ٹھیک طریقے سے نہیں پڑے گی, پاکستان کی سیاسی جو قوتیں ہیں, ایک کوشش ہوئی تھی اور وہ کوشش بہت بھاری پڑی COD والی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ظہور ہوا اس کو جس طرح سے پھر ٹریٹ کیا گیا, جس طرح سے لے کے چلا گیا, میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک تلخ تجربہ تھا, لیکن اس تجربے کو بھی میرا خیال ہے کہ اب اس کو بھی ہضم کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو بیٹھ کے آپس میں ان کو چیزیں بیٹھ کے طے کرنی پڑیں گی. نہیں آپ کے خیال میں آپس میں بیٹھنے دیا جائے گا اتنے آرام سے؟ نہیں وہ ہاں جی ٹھیک ہے جی بیٹھ کر لو جی, تو پھر راستہ نکالنا ہے نا. اب آپ ویسے دیکھیں, اب میں جو بات کرنے جا رہا تھا آپ سے کہ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا سہیل وڑائے صاحب سے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ یہ کیوں اس طرح کے تجربے کرتی رہتی ہے, تو یہ بعض کو آن گے. تو انہوں نے کہا کہ یار دنیا کی سب نے تگڑی اسٹیبلشمنٹ کیڑی ہے, میں کہا امریکہ دی. تو انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آندی, میں نے کہا کہ فلاں سسٹم جمہوریت 300 سال. انہوں نے کہا نہیں وہ اس کر کے نہیں آتی, اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتی. تو جب یہ نہیں آنا چاہیں گے تو نہیں آئیں گے. میں کہا کوئی نہیں سمجھا سکتا. انہوں نے کہا کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا یہ سسٹم اسی طرح تو سر میں اس کو میں سن لیں بات. جی بولیے. بابر افتخار صاحب کی وہ مجھے پریس کانفرنس جو 14 اپریل 2022 کو انہوں نے کی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک GHQ میں ایک ہوا تھا سیمینار, اس میں جنرل باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی تھی کہ ہم نے ادارہ جاتی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں نہیں الجھے گی. بابر افتخار صاحب نے ان سے کچھ عرصہ پہلے جو بات کی تھی جس کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے یہ کہ پاکستان اب چل سکتا ہے تو آئین کے مطابق ہی چل سکتا ہے. تو ہم تو بس اسی کے اوپر ہی گزارا کر سکتے ہیں, ان وعدوں کے اوپر, اور اس کہ انہوں نے لرن کیا ہوگا. اس کے علاوہ میرے پاس تو دیکھیں میرا لیڈر کون ہے, میرا لیڈر ہے نواز شریف, میرا لیڈر ہے آصف علی زرداری, میرا لیڈر ہے عمران خان. تیسرا بندہ کوئی مجھے چوتھا بندہ آپ بتا دیں, ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ اتنی جیل اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد کہ میں پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کچھ پرانی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. یہ رائے ثاقب صاحب, میں ویسے ہی سوچ رہا نواز شریف صاحب ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس کیمپینر ہیں. میرے خیال میں آج کے پاکستانی سیاست کے منظرنامے کے اوپر اگر آپ اٹھا کے بڑے لیڈرز کو دیکھیں, از دا موسٹ ایکسپیرینس کیمپینر. میرے خیال میں ایون زرداری صاحب سے بھی زیادہ سینئر نواز شریف صاحب ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ تقریر کے اندر خود وہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بتاؤ کہ جنید اکبر کو کیوں نکالا, سلمان اکبر راجہ کو کیوں نکالا. یہ ہمارے بے شک اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے مخالف ہیں, لیکن انہوں نے کیمپیننگ کرنے دیں یہاں پہ. آپ کے چند دنوں کے بعد جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ روزانہ کے حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ جناب باقی سیاسی جماعتوں کو کیمپیننگ کرنے کی اجازت ہے, ایک سیاسی جماعت کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. انہوں نے میں کہا ایسا نہ ہوئے کہ چلو انہوں نے لے آنے. کیا مطلب کنہوں لے آنے؟ نواز شریف صاحب نے یہ سوچ کے نہ بات کہی ہو کہ وہ یہی کہہ دینا کہ چلو انہوں نے لے آنے. رائے صاحب یہ اسی طرح الیکشنز ہوتے رہیں گے. بڑی آئیڈیل ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. نہیں آئیڈیل نہیں ہے یار, بڑی نارمل سی بات, کس نے کہا اتنی آئیڈیل ہے. ہاں اس کی بہت ساری ماضی کی مثالیں ہیں نا. میاں نواز شریف صاحب 8 فروری کو بھی آ کے کہہ رہے تھے کہ یار جس طرح کے الیکشن ہوئے رات کو, جس طرح RO چینج ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بات پھر وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, پھر 18 پہ بھی چلے جائیں گے, پھر 13 پہ بھی جائیں گے, پھر ماضی میں جاتے جائیں گے. 2-3 گزارشات میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا. آج آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہیں پر بھی شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کی بات نہیں کی. کیا یہ 4 سال PMLN کی گورنمنٹ نہیں تھی؟ کیا ان کا بھائی پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا ان کی بیٹی 8 فروری کے بعد چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے؟ ہی ڈڈ ناٹ مینشن ایٹ آل کوئی بھی پرفارمنس صوبے میں, مرکز میں کہیں پر پیٹرول پرائسز یہ وعدے بہت کیے انہوں نے, وعدے کیے نا کہ ایئرپورٹ بھی بڑا کر دیں گے, سڑکاں بھی بن جائیں گی, وعدے کیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلیں تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے الیکشن سے پہلے آپ ہی نے شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا, جس میں غالباً آپ نے پوچھا تھا کہ ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ آج کوثر کاظمی صاحب نے اس کا جواب دے دیا جس کا شہباز شریف صاحب بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, کہ جن کی فیملی کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ منسوب کیے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا, اور کوثر کاظمی صاحب جن کی ایک صوبائی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کے وزیر مشیر ہیں, وہ جاتے نہیں, یو کے جاتے رہے. جی کورٹ میں وہ بھی جاتے رہے, کورٹ میں کور کرتے ہیں. شہباز
शहबाज साहब भी जाते रहे, उन्हीं अपार्टमेंट्स में गालबन रहते रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता। कौसर नहीं, भी उन्हीं उनका अपना अपार्टमेंट अपार्टमेंट है, उनका अपना फ्लैट लेकिन है। चलें भाई के अपार्टमेंट से उनकी फैमिली वहीं पे रहती थी, तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था कि एवन फील्ड वाले अपार्टमेंट किसके हैं, कौसर साहब को पता था। एंड आई एम श्योर कि आज के इस शो के बाद ये चाचा तायों को ambiguity ऐसे खत्म पता हो होता है आपस में एक दूसरे की Obviously जात? पता होता है हाँ, कि जब ऐदा घर है, ओदी गड्डी है, वो ऑब्वियसली सारी पता चीजें होता है, ऑब्वियसली पता होता है। फिर जब इतना क्लोज्ड आपका नेटेड सिस्टम हो कि जब आप गवर्नमेंट भी इकट्ठे बना रहे हैं, एक ही जमात में हैं, अगर बड़ा भाई नहीं बन सका प्राइम मिनिस्टर तो छोटा बन जाए। अच्छा, वैसे अब ये सवाल जो है वैसे ना, जो दूसरी जनरेशन है ना, ये मियाँ साहब की भाइयों के बाद जो दूसरी जनरेशन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ उनको तो हर बात पता है। आप कैसे? यकीन करें कैसे? कि किसके कितने एसेट्स हैं, कौन कहाँ पे कौन है, उनको सारा पता है। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अंदर ही खबर दे नहीं, रहा तो हूँ। वहाँ करता हूँ आपकी इस बात उनको पे। हर बात का पता उनको है। बताया जाता क्या होगा कि मरियम बेटा नवाज ये साहब नहीं को है, हमजा शहबाज का पता होगा, हमजा शहबाज को मरियम नवाज का सब पता है। क्योंकि वो मुझे याद है कि सना बुच्चा साहब वाला वो कहीं दोबारा कोई अपनी इंटरव्यू मीटिंग ना में हो बैठ के जाए, जिक्र करते हैं इस बात वो का। माजी का एक सना बुच्चा साहब वाला दोबारा कोई वैसा इंटरव्यू ना हो जाए कहीं पे, तो अब इंटरव्यू बताना भी पड़ता है कि भाई इंटरव्यू अब अब ये नहीं है, होंगे। ये नहीं है, ये है, ये इंटरव्यू नहीं है, बंद हो गए भाई इससे साहब, आगे नहीं कोई इंटरव्यू नहीं चलना। होंगे। तो खैर इस पे यही बात कि जिस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे खड़े होकर, बिलावल साहब भी कहते हैं कि फॉर्म 45 आप अरेंज करना, 47 दी मैं कहानी पा हाँ। देना। उसके बाद आज ही मुनीफ फारूक साहब हमारे कलीग हैं, आज उनकी एक वीडियो मैंने देखी, अच्छा, उसमें वो फरमा रहे थे कि जनाब पीपल्स पार्टी, जब गिलानी साहब और वो संजरानी साहब वाला इलेक्शन था सेनेट का, जब संजरानी साहब जीत गए थे, तो उस पर दिलावर ग्रुप एक मेंशन किया है मुनीफ फारूक साहब ने जी, कि कैसे उन्होंने पहले वोट किया संजरानी साहब के लिए और बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए गिलानी साहब को भी उसी सेनेट के ग्रुप ने या सेनेटर्स के ग्रुप ने वोट किया था। ठीक। सो पीपल्स पार्टी के पास वो सहूलत भी मौजूद नहीं है जो वो चाह रहे हैं। हमने नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो बात की, आज अलीमा खान साहबा ने सोहेल आफरीदी साहब के साथ खड़े होकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और ये भी जमहूरियत का एक हुस्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन, अब आप जानते हैं वफाकी बजट जो है वो आने वाला, डेट्स अभी जो है उसकी चेंज हो गई, पहले 5 तारीख को था, लेकिन अब कहा जा रहा है या 8 या 10 या 12 को शायद आएगा, और जाहिर बात है उसके बाद जो है सूबाई बजट जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी जो है वो आने वाला है। सोहेल आफरीदी साहब इस मौके के ऊपर जब गुफ्तगू करे तो अलीमा खान साहब ने एक्चुअली उन्हें टोका, और टोक के क्या गुफ्तगू की, ज़रा सुनिएगा ज़रा। सोहेल अफरीदी साहब, मैं आपको कहूंगी, आप कहें इनको, ये इन्होंने यहाँ पहुंचा दिया बात इमरान खान की। आप मुलाकात तो छोड़ें, अब बजट क्यों पास करें, इससे इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट करो, मैं देखना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा कि आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, बजट क्यों पास कर रहे हैं। एक जगह पे ये कहा जाता है कि जी अलीमा खान साहबा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे वो बैठ के मुल्क उस सूबे के वज़ीर आला को कह रही हैं कि आप बजट क्यों पास होने दे रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है कि आप उनको बजट पास होने दें। तो ये मामला कौसर काज़मी साहब, ये तो बड़ा सीरियस हो गया है। मतलब उनको ये नहीं पता हुकूमत खत्म हो जाएगी उनकी अगर बजट ना पेश हो। ये फिर से मामला जो है उस तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा सीरियस मामला है। अगर एक सूबाई बजट नहीं पास होता, और अगर सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर इतना प्रेशर, और मेरे ख्याल में अलीमा खान साहब को भी पूरी तरह पता था, सारे कैमरे ऑन है, और कि उन सारे कैमरों के सामने ये गुफ्तगू की जा रही है कि भैया ना बजट किस तरह पास होने दें। जमहूरियत बहुत है। देखें, क्योंकि सबसे बात करते हुए कई सवाल मेरे पास आ गए हैं, जिस तरह अभी साकिब मेरे भाई अच्छा, ने आप लोग तो कहा, चलना था। साकिब मेरे भाई ने कहा कि काज़मी साहब को पता है और उनको नहीं पता। काज़मी साहब को क्यों ना बताओ, मैंने तो हवाला दिए, आप मुझे झूठा साबित करें कि यार वो कावे मुस्फी को 65 मिलियन पाउंड ब्रॉडशीट को नहीं दिए थे इसी काम के लिए। ठीक। अगर आप ये समझते हैं कि वो एक मुअज़्ज़ब माशरा है बरतानिया के अंदर, उनका जस्टिस सिस्टम जो है वो काबिल तकलीद है, ठीक। तो उस जस्टिस सिस्टम ने इनको क्लीन चिट दी, और मैं उसका आई विटनेस हूँ। मैंने देखा है कि जितने इल्ज़ामात शहजाद अकबर साहब लेके जाते थे, क्योंकि एक अरसा इस कौम को ये सिखाने की कोशिश की गई कि वाहिद इमरान खान ईमानदार है, बाकी सब चोर हैं, वो अभी तक सबक कुछ जहनों के अंदर मौजूद है, निकल जाएगा और निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके असरात खत्म हो रहे हैं। तो मैंने वो सारा काम होते हुए देखा। ये सारी इंफॉर्मेशन ना आप शहबाज शरीफ साहब को भी दीजिएगा, जी, मैं बड़े तकलीफ ताकि में अगली था। दफा उनसे कोई इंटरव्यू करे तो बता सके। मैं ये सवाल हमेशा इनसे करता हूं कि क्यों नहीं इनसे सवाल किया जाता कि जितने के वो फ्लैट्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा पैसे पाकिस्तानी कौम के टैक्स पेयर के लगा के एक खानदान को चोर साबित करने के लिए जो पैसा लगाया गया, उसका जवाब इनसे कौन लेगा? कौन पूछेगा भाई? अपनी सियासत और अपने झूठे जो दावे थे, आपके इल्जामात थे, उनको किसी तरह सच साबित करने के लिए आपने कौम का पैसा जाया किया। जहां तक अलीमा खानम साहिबा की बात है जी, हमेशा हम तो डे 1 से कहते हैं कि भाई उनका सियासत से इतना गहरा ताल्लुक है, ये पार्टी पर कब्जे की जंग है। मुझे तो अली अमीन का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बहनों को यूं हाथ बांध के कहा है कि खुदा के लिए इमरान खान को रिहा वो तो आज साहब ने कह दिया वो झूठ बोल, मतलब नहीं भाई,
ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہے نا سلمان کہ اکرم میں نے- راجہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی ہاں، بہنوں انہوں کو نے میں کہا نے یہ کہا کہ خدا کے لیے عمران خان کو رہا ہونے دیں, جب وہ باہر آئے گا تو دیکھ لے گا. ساتھ انہوں نے ہر ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی, انہوں نے کہا میں ڈی چوک میں گیا تو وہاں پہ 1.5 لاکھ لوگ تھے. بھائی 15 لوگ نہیں تھے. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی ان کے ساتھ 100 لوگ نہیں ہوتے, اور دعویٰ یہ لاکھوں کا اور 90% عوام کا کرتے ہیں. علی امین نے 3 دفعہ کہا کہ عمران خان کو غلط اطلاع دی جاتی ہے کہ بھائی بہت زیادہ پورا پاکستان نکلے. ایسا نہیں ہوتا, لوگ نہیں نکل رہے. پہلے اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے حوالے سے جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوگی, وہاں پہ یہ کوئی بات نہیں کریں گے. بجٹ نہیں پاس ہوگا تو کیا ہوگا؟ بجٹ میں تحریک انصاف اگر خلل ڈالے گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ صرف حکومت کا ہوگا, ریاست وہاں کے عوام پاکستان کا ہوگا, عوام کا بھی اظہر صاحب، ہوگا. لیکن they don't care. ان کو اس بات کا کوئی غرض نہیں. اظہر صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات چونکہ نہیں ہو رہی تو آپ بجٹ کس طرح پاس ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی تھی میری, جمہور کی رائے تھی یا قوتوں کا انتخاب. جواب مجھے مل گئے ابھی. یہ سوال آج بھی ڈھونڈتا ہے اپنا جواب. شاعری کر رہے ہو. یہ نہیں شعر ہے بھائی. بیٹھے بیٹھے لکھا ہے انہوں نہیں نے, سمجھ آ رہی نا. نہیں آپ نے خود لکھا ہے؟ نہیں سمجھ آ گیا. نہیں وہ ڈھونڈا ہے بیٹھے research. نہیں, میں نے کچھ نا یہ بھی بیٹھ کے کچھ تھوڑی سی چیزیں تحریر کی تھی. دیکھیں منصور بھائی, ایک طرح سمجھنا ہے آپ نے تاریخ کے سیاست, اگر ادوار میں دیکھیں نا, ہمیشہ خاندان کے لوگ کی ایک اٹیچمنٹ ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے, انہیں اپنا نقطہ نظر دیا. یہ تو فائنل ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ نے, اور کے پی کی گورنمٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں بجٹ پاس کرے گی. اچھا, علیمہ خان صاحبہ کی بات پہ یہ ان کا نقطہ نظر اپنا دیا ہے, وہ نقطہ نظر کور کمیٹی دیکھے, باقی دیکھے. میں ان چیزوں سے سر آپ کی جو معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نا, وہ اپنی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بہت کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. علی امین گنڈا پور آپ ہی کا ایک سابق سی ایم پوری پوزیشن لے چکا ہے ایک بہن کے دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, سلمان اکرم راجہ پوری پوزیشن لے چکا ہے. میں ان کی کسی بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آپ سنیں, میں پہلی بات بتا دوں, میں کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاست کے موڑ ہیں مختلف. اچھا, سیاسی جماعت اپنا طریقہ کار انتخاب کرتی ہے, جو گھر والے لوگ ہیں اپنا طریقہ کار انتخاب. آپ کو بھی پتا ہے, آپ دل کے ہاتھ رکھ کر گئے کیا عمران خان کو جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں, مجھے تو پتا ہے اس بات کا, کیا چیز, جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو باہر تو آنے نہیں دینا تھا انہوں نے. آج اگر عمران خان باہر ہوتا, یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, امریکن حالات دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیل کے کانٹیکس میں باتیں کر رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہو سکتی تھی؟ کیا ہو سکتی تھی سر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. کیا نہیں ہو سکتی تھی نہ ایسی حالات ہونے تھے. جتنا میں بات کر لوں نا, مجھے بات کرنا ہے, اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے بالکل ایسا ہی, اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جاتی, میں پہلے تو پھر کیا ہونا تھا؟ میری بڑی کلیئرٹی ہے, میں جہاں سیاست کو دیکھتا ہوں میں دینی طور پر بھی سمجھتا ہوں. پاکستان نے سالس کا کردار نہیں ادا کرنا. سر پاکستان کے دیکھیں مجبوری ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے اور آج ملک کے وزیر اعظم زیادہ, یعنی یہ اس حد تک حالات نہیں جانے تھے. نہیں کیا کرتے وہ, اس تک حالات جانے ہی نہیں تھے. کیا کرتے, یعنی جیسے اگر امریکہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نا, جا کے راستہ ملا ہے اس کو, امریکہ جس طرح سے آیا ہے ایران تک, ایسے حالات ہی نہیں ہونے تھے. یہ تو ہمارے یہاں سے ہو کے گئے. سوال ہمارے تک نہیں بات ہے, آج کیوں کھٹکتا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان مقدر کے فیصلے کرے گا. سوال یہ نہیں ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے نا تو ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھ لیجیے گا. 342 اس کا تو مجھے سمجھایا نا, میں لے کے آنے لگا, تو کیا ہوتا ہے, میں لے کے آنا, میں نے 342 کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھا ہے. ٹھیک, we will eat grass and will not compromise. اچھا, we will set a horrible example out of you. ہنری کسنجر کے لفظ ہیں. اچھا, اور ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کے دورہ میں جو کچھ ہوا کیا کیا تھا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا نا. ابھی کیا ہوا ہے سر, ابھی بس سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. سارے مسلمان ملک تو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. سر بھائی میں کر رہے ہیں نا, وہ برائی کیا اس میں, تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں. میں تو سوال کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے سیاسی گورنمنٹ. یہ نہیں کر سکے سیاسی گورنمنٹ نے کیا سر, یہ تو فیلڈ مارشل آصم منیر کا کام ہے جو کر گیا سارا. انہوں نے کیا بتا دیں کوئی. شہباز شریف کی تعریف, شہباز شریف کی بات ہے کہ جو بات سچ ہے وہ بات کہنی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کے پاس بیچاری کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. آج دیکھیں پوری دنیا کس کی طرف دیکھ رہی ہے, فیلڈ مارشل کی طرف. آج بات یہ ہوتی نا کہ سیاسی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے, میں تعریف کرتا ہوں. امریکن گورنمنٹ ہو جائے, عباس عراقچی ہو جائیں, خلیجی ممالک ہو جائیں, وہ شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیتے ہیں, فیلڈ مارشل کا بھی لیتے ہیں. مجبوری ہے نا, مجبوری ہے, سمجھیے گا بات کو. چلے آپ ایک کام کریں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصل کردار فیلڈ مارشل کا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ تعریف کریں گے؟ میں بالکل تعریف کر رہا ہوں کہ بہت اچھا, وہ فیلڈ مارشل صاحب کا کردار ہے. میں تو صرف بتا رہا ہوں جو بات پہلے عمران نے کہی ہے کہ سیاسی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو لا کے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے منہ سے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کم بھی سننے. اوہ سر میری بات سنیے, مجھے آج ایک خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بھی تعریف. دیکھیں جو ریالٹی ہے اس وقت, میں تو ریالٹی پہ بات کرنے والا آدمی ہوں.
کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ان حالات کے اندر فیلڈ مارشل نے کیا. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہیں گے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں؟ میں پھر بتاتا چلوں آپ کے سامنے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں میرے پاکستان کی بات ہے میں اپنے طریقے سے بات آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کردار کو ماننا چاہیے آپ فیلڈ مارشل مارشل, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ذرا بات کو سمجھ رہے ہیں آپ نے جو عمران نے بات کی ہے کہ آج جہاں تک لے کے آئے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ان کے خلاف ٹویٹس ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. سر پھر میں دیکھیں میں آپ بات کو, میں جب بات کمپلیٹ کر لوں گا آپ کو جواب مل جائے گا. بتائیے. جہاں تک میں نہیں کہا, ابھی بابر افتخار صاحب کا ذکر آیا, جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جہاں سیاست میں حصہ نہیں لینا, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جتنا رول ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں نے اپنی سپیس کم کی, اور اس میں سب سے بڑا قصوروار آدمی ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. نواز شریف ہے سر نا, یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا چلے, مجھے کیوں نکالا؟ عمران خان نے نکالا تھا. عمران خان نے نکالا تھا. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بھی نکالا. سر سنیں نا, میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو سے مشرف تک کا دور آ جائے, 18 مہینے 22 مہینے 24 مہینے نواز شریف کی حکومت 2 دفعہ گرائی, سپریم کورٹ نے بحال کیا, کیا ہوا؟ وہ نام لیا گیا کھل کے, تم لوگ جا کے وہی بیٹھے ہو. ضیاء الحق نے جس کو پالا آج تک سب سے فیورٹ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا, اس کا نام نواز شریف ہے. ٹھیک, بھائی دیکھیں نام نہیں لیتے, یہ وہ نہیں لیتے نا, نام لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. آج عمران خان کس کی وجہ سے اندر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اندر ہے. اسٹیبلشمنٹ میں کون؟ نواز شریف شامل ہے ساتھ. وہ نواز شریف کس کا آدمی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. ٹھیک ہے, میں نواز شریف آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, صاف سی بات ہے, آپ اس کو اس سینس میں لیں. ٹھیک ہے. عمران صاحب, یہ بات دوبارہ علیمہ خان صاحبہ کے معاملے کے اوپر آ جائے, یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب وہ ایک سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے بات شروع کی تھی کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو یہ جنگ نہ ہوتی, کیا کی نہ ہوتا؟ ایک منٹ جواب دے دیتا ہوں میں اس کے سامنے. میں آج سے نہیں کہہ رہا, وہ ایک ٹیسٹر کے طور پر آئے ہیں, وہ دیکھنے آئے. آج اگر دیکھیں, اگر آج امریکہ افغانستان کے اندر بیٹھا ہوتا تو ایران کے کیا حالات ہوتے؟ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا. اچھا, عمران خان کڑیا, ویری گڈ. اوہو, میری دور کس کا تھا بھائی؟ کریڈٹ وہ دور کس کا تھا؟ بتائیں نا آج بات آج کس کا تھا؟ آپ آ جائیں, آپ اگلی بات میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. عمران خان صاحب نے امریکہ کو افغانستان سے نکالا. عمران خان کا دور تھا جو سارے صاحب بیٹھ کے نکالا کہ نہیں نکالا؟ میں ایکچولی وہ عمران صاحب جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے اس وقت, وہ ہوتے, وہ وزیر اعظم ہوتے, تو کیا چینج ہونا تھا؟ میری بات سنیں, ابراہیم اکارڈ آج کا جو زندہ ہو رہا ہے نا, یہ سیاسی گورنمنٹ کی وہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نہیں مانیں گے. سر وہ وقت بتائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے کہہ اچھا دیا. چلیں, ایک میں آپ کو سامنے بات رکھنے لگا ہوں. نواز شریف اپنا نا ستمبر سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی امریکہ کے اندر, مسلم ممالک سارے اکٹھے ہوئے. ستمبر 2025, میں 2025 کی بات کر رہا ہوں, یہ میں ریکارڈ پہ بہ رہا ہوں. ٹھیک. اور اس کا عینی شاہد کون ہے؟ حسن رضا ہے, جو چیف رپورٹر ہے دنیا کی. اچھا جی. شہباز شریف صاحب پہنچا تھا, نہیں پہنچے. اسحاق ڈار صاحب پہنچ گئے. اسحاق ڈار صاحب چھپتے چھپاتے نکل گئے وہاں سے, ان کی ہمت نہیں ہوئی اس حوالے سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں چیلنج کر رہا ہوں, کالم پڑھ لیں حسن رضا کا, اس دور کا کالم پڑھ لیں کہ اسی حوالے سے تھا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے کہ اگر ان کو ڈیل کرنا ہے تو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہاں تو اسحاق ڈار تو بچتا پھر رہا تھا. چھوڑیں ان باتوں کی طرف, کیوں جا رہے ہیں, کیوں سب زیادہ بلا رہے ہیں میرے سے؟ عمران صاحب سمجھ آئی؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ. میں سادہ سا سوال میں دوبارہ حسن رضا کا رکھیے, نام لے رہے ہیں, میں وہ دوست ہیں, پوچھ لوں گا. سادہ سا سوال دوبارہ رکھیے, اگر عمران خان صاحب ہوتے پرائم منسٹر یا میں باہر 4 ہوتے دفعہ تو کیا ہوتا؟ میں 4 دفعہ سمپل. یہ ایسے حالات ہونے ہی نہیں تھے جناب. کیا ہونا تھا پھر؟ بھائی امریکہ اور اسرائیل نے یہ جرت نہیں کرنی تھی, صاف سی بات ہے. ایران پہ حملہ کرتے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا, وہ انہوں نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے اس لیے حملہ نہیں کرنا تھا کہ عمران خان سوال پاکستان یہ نہیں ہے, سوچ کی بات ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ عمران خان کی سوچ, وہی امریکہ جو عمران خان کا فون نہیں اٹھا رہا, وہ اس وجہ سے ایران پہ حملہ نہ کرتا. نوٹ کا نعرہ اگر یاد ہو, رشیا کے ساتھ دیا کس نے؟ ایک منٹ ٹھہرے, ایبسولوٹ نوٹ کس چیز پہ تھا بتائیں؟ امریکہ کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ اصل سوال کیا تھا؟ اصل سوال تو بڑا واضح طور پر اڈے لینے تھے. اڈے لینے تھے, انہوں نے دے دیے. یہ چھوڑے ان باتوں کو, کسی کو سمجھ نہیں آئی چھوڑ دے. نہ شاہ جی کو سمجھ آئی, نہ مجھے سمجھ آ گئی ہے نا بھائی. بھائی میرے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, چھوڑے اس بات کو. اگر اس طرح آبجیکٹ کرنا ہے, سوری, نہیں سمجھ آئی, نہ سمجھ آئی, آ گئی ہے سمجھ. چھوڑے اس بات کو. ایک سیکنڈ, مینوں سمجھ آئے گی تو جواب دیں. نہیں سمجھ آئی اس کو بھی. مجھے سمجھ آ گئی. رائے صاحب نے شرارت کی تھی, سوال کوثر بھی جواب مجھے سمجھ آ گئی. یار آپ مجھے سمجھ آ گئی. اچھا آگے ان سب کو نہیں آئی, مجھے آگے آپ سمجھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو یہ امریکہ رک جانا تھا. یہی تھا یار, مطلب یہ ہے. اور کیا مطلب ہے؟ میں کہہ چکا ہوں ٹیسٹر کے طور پر آیا.
टेस्टर के तौर पर आया था। ठीक। मैं ये चैनल्स पे कह बैठा हूं चले कि टेस्टर के यही तौर पर आगे आया था। आगे टेस्टर आगे अभी- इमरान साहब, अलीमा खान साहिबा ने ये जो बात की है, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत जो है वो एक्चुअली अंडर प्रेशर आएगी कि अलीमा खान साहिबा की इस डिमांड को पूरा किया जाए? देखें, अलीमा बीबी तो मैंने जिस तरह पहले कहा, मुझे तो ये बात ही बड़ी अजीब सी लगती है। वो जो कहते हैं कि इनको सियासत का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है ठीक ही कहते हैं। सलमान कमर राजा साहब भी कहते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब भी कह गए हैं, अगर ये बजट पास नहीं करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन फिर मैंने आंदा कि जो है खानदान है अपनी हुकूमत आप तोड़ दे रहे हैं, इन्हों का की पता, इनको कोई पता नहीं और चलता। नहीं सर, सर बिल्कुल। अब नहीं, आपके ख्याल में वो पंजाब- केपी की गवर्नमेंट तोड़ देंगे? क्या पंजाब- बात कर सर रहे हैं? एक ही तो गवर्नमेंट है उनके और पास। सर पहले पंजाब की नहीं तोड़ी, पहले इन्होंने नहीं तोड़ी वो वाली। नहीं, वो उन्होंने कहा था बाजवा साहब ने गलत राय दे दी थी। नहीं, उन्होंने कहा था। परवेज इलाही साहब नहीं, बाजवा साहब ने, नहीं बाजवा मैं साहब उस मीटिंग में मौजूद था, मैं आपके सामने बता देता हूं। हालात और वाकया जैसे चल रहे थे, जैसे जमहूरी निगरान हुकूमतों को 90 दिन से आगे लेके जाना था ना, इलेक्शन कराने के लिए तैयार कोई नहीं थे, ना डेटे देने के लिए तैयार थे। ठीक। उस वक्त दोनों हुकूमतें इसलिए डिसॉल्व की गई, इन्होंने तो वहां भी हुकूमतें नहीं रहने देनी, हाँ। कम से कम सूबों में इलेक्शन तो हो जाए। ठीक। दिस वाज द रीजन, ठीक। दिस वाज द रीजन। ये कोई नहीं है, यानी आपका ख्याल है कि अपने मकासद के लिए हुकूमतें बचानी थी? चाहिए। ये सवाल था ही कभी नहीं वहां पर। यहाँ पे हुकूमत तो नहीं टूटेगी ना आपके ख्याल में? अब तो नहीं टूटेगी। नहीं, अब शबाज ये इमरान साहब- अच्छा, ये भी जवाब ले लें। आसान तोड़ जाना है, दिन रह गए थोड़े, जितना काम सी पूरा हो गया। मतलब? शबाज का काम पूरा हो गया, नोटेड डाउन, नोट कर लीजिएगा आज के एक बाद मिनट, भी। मैं लिखने लिख लगा। ले, यार मैं लिखने लिख को ले, साइन करवाने, एक मिनट लिख ले, बोले, मैं बोले। साइन करके जाऊंगा। बताएं। शबाज शरीफ जा मेरा- रहे हैं, मेरा सवाल ये भी ले बजट लीजिएगा। पास हो रहा है, शबाज शरीफ जा रहे हैं। मंसूर साहब मेरा सवाल भी ले लीजिए। यार आगे तो मैंने जो लिख भी लें, आएगा। एक मिनट यार। शहबाज शरीफ जा रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, अब बजट के बाद जा रहे हैं। बजट के बाद नहीं, और बजट के बाद खान साहब भी आ रहे बजट के खान साहब आ रहे हैं। बाद खान साहब भी आ रहे हैं, जा सर। हैं सर, वो भी बता रहे हैं प्लीज। वो भी बताएं। देखिए, दो बातें मैं आपके सामने नहीं, मैं वो बताएं जो लिखना है मैंने। मैं वही बताने लगा हूं आपको। हाँ, आप ये केस डे टू डे लगा दें। अच्छा। इमरान खान नहीं नहीं, अभी तो शहबाज शरीफ जा रहे हैं। सुने ना, आपने पूछा ना अगला सवाल भी। हाँ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, लगाएं डे टू डे। और 30 सर- जून से पहले इमरान खान ना बाहर है तो फिर कहिएगा। चले वो तो अब डे टू डे वो नहीं लगाने ना। लेकिन ये तो सुने ना। ये कंफर्म है ना? ये confirm है। ये साइन करें यार। ये कंफर्म है, ये साइन मैंने करें। कर दिया साइन। ये करें इस पे साइन। मैं कर दिया साइन। ये शहबाज मैं शरीफ जा रहा है। ये नवाज शरीफ जा- 28 दिन रह गए, नवाज आज शरीफ 2 नहीं, शहबाज शरीफ साइन जा हो रहे गया। हैं। 2 तारीख मैंने है। ये नहीं कहा, आपने कहा शहबाज 30 जून। 30 जून का डेट। आपने ये कहा 30 नाज़रीन, जून तक मैंने इमरान खान साहब अजहर बाहर हैं। सिद्दीक साहब से जो है ये डेट लिखवा ली है। मैं day to day उन्होंने ले कहा जी शहबाज शरीफ साहब बजट के बाद जा रहे हैं। नहीं, हुकूमत से जा रहे हैं ना, या कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं? असल तोड़ जाना है, दिन रह गए थोड़े। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत खत्म हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये असेंबली जा रही है, ऐसा जा रही है। अल्लाह। शहबाज शरीफ जा रहे हैं, नया वज़ीर आज़म आ रहा है। अच्छा, हाँ वही हो गया, अब क्लियर हो बात गया। खत्म होगी। ये इमरान साहब, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। ये ये अब बड़ा सीरियस, ये पूरा प्रोग्राम मुझे करना चाहिए था इसको। बिल्कुल। अंधे भाईजान घुसवाए। देखें, बात ये है कि वो एक पंजाबी का शेर है कि उड़दी जांदी मक्खी कोलों बांदर टुकर खो सकता है, ऐसे कुछ भी हो यार सकता कुछ है। नहीं समझ आई यार, बहुत से लोग वो कह रहा है कुछ भी हो सकता है, यूं है, सीधा कह रहा है यार गल। क्या लेकिन बंदर मक्खियों में ले- लेकिन मुझे आसार इस तरह के फिलहाल नहीं लग रहे। शहबाज शरीफ साहब से अच्छा प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब से अच्छा एग्जीक्यूटर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दस्तयाब होना मुश्किल है। ठीक। मेरा ये ख्याल है, और जो उनके मुकाबले के हैं वो नालायक साबित हुए हैं। राय साहब, ये अलीमा खान साहिबा ने ये जो अब स्टार्ट किया है काम, ये डेफिनेटली एक प्रेशर तो बिल्डअप करेगा सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर कि जी आप बजट पास ना होने दें। आपके ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब ये हुक्म जो है इसको बजा ला सकते? लेट मी ऐड टू दैट प्लीज। सुहेल अफरीदी साहब या उनकी काबीना या जो वो वज़रा जो अक्सर आपको टेलीविजन पे नजर आते हैं, वो अलीमा खानम साहिबा के हर इंस्ट्रक्शन को लेके बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। अच्छा, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्टेड नहीं होती या कैमरे के सामने नहीं आती, बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को लेकर वो बाकायदा तौर पर बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। अच्छा। अब बजट पास होना है या नहीं आना, या बजट असेंबली में पेश किया जाना है या यहाँ नहीं पे किया तो वैसी बगावतों की बातें हो रही हैं। नहीं, मैं यहाँ उसकी- पे वो 20, 25, 30 बंदे जो हैं वो जी, वैसी 22 गायब लोग। हैं। अली बाईस- बिन गंडापुर के बाईस। साथी नाम ले लिया करें। हाँ, अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, आपको अली बेहतर बिन पता। के देखे ना जी, सीधी ये सी उनके बात। लोग हैं सारे। ओहो, अब अली बिन गंडापुर आप समझ लें। आप अली बिन गंडापुर कौन है? आपके साबिक वज़ीर आला। सबका वज़ीर हाँ, आला। सबका वज़ीर आला, बस ठीक हो गया। नहीं तो और भी कोई पहचान है उनकी? नहीं, कोई पहचान नहीं हो। क्यों? नहीं, सबका वज़ीर आला नहीं, ही वो है। मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं कि वो किसी और के इशारे के ऊपर काम करते थे। अच्छा, पीटीआई का ओके। जी। अच्छा, अगर ये 22 एमपी ये किसी और के इशारे पे रोक लेने होते तो जब सुहेल अफरीदी साहब वाला इलेक्शन था तभी रोक लेते, तभी रोक लेते। उधर ही रोक लेते अगर रोकना था तब तो तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। नहीं तो फिर नहीं, नहीं, अगर राय नहीं साहब, रोकना होता राय तो साहब क्या इसका सुहेल राय अफरीदी साहब का इसका रास्ता मतलब है रोकना ये होता। जो है ये बगैर इशारों के हो रहा है। मैं इसमें सिर्फ एक दो चीजें ऐड कर दूं। बताइए। एक तो आप कह रहे हैं कि बजट ये पेश होएगा या नहीं होएगा। आपको याद है कि जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम काबीना नहीं बनाएंगे, और काबीना बनी थी, बनी। उसके बाद एक्सटेंड भी हुई, उसमें बाद में लोग ऐड भी हुए। हाँ जी।
لانگ مارچ ہوگا, ہم ڈیٹ دے دی ہم نے, ہم رہائی سر پہ فورس بنا رہے ہیں, کفن باندھ کے جا رہے ہیں. کفن باندھ کے جا رہے ہیں, ہم رہائی فورس بنا رہے جی. ہیں. اور اس کا اگلے دن بھی میں کسی ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا, شفیع جان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی, کوئی 60,000 کی رجسٹریشن ہو گئی ہے, اور پورے پاکستان 25 کروڑ میں سے اگر 60,000 کی رجسٹریشن ہوئی ہے رہائی فورس کے لیے, تو دیٹس اے کوسچن مارک فار پی ٹی آئی اٹ سیلف. سو اس کو اسٹیٹمنٹ کو آئی تھنک یس, اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پولیٹیکلی انفلوئنس کر رہی ہیں علیمہ خانم صاحبہ, تو آئی وڈ سے یس ہی از. لیکن کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ تو وہ جو گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی کہ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو گورنمنٹ چلی جائے گی. ایونچولی دے ہیو ٹو اسٹے دیئر. وہ ایک ہی صوبہ ان کے پاس ہے, اور بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو پنجاب سے گئے ہوئے سارے کے پی کے میں پناہ لی, ان لوگوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس کو بیٹ آن کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جناب گورنمنٹ جاتی ہے, علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا. سو آئی ڈونٹ تھنک. رائے ثاقب صاحب, عمران شفقت صاحب, اظہر صدیق صاحب, کوثر کاظمی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.